ایک گرم اور بنجر ریگستان جو دو گریٹ امپائر کے بیچ موجود تھا، یہ اسلام سے پہلے کا عرب ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلامی تہذیب کو سمجھیں یا سمجھنے کی کوشش کریں، ہمیں اس دنیا کو سمجھنا ہوگا جس میں اسلام کا جنم ہوا تھا۔ اس وقت یورپ اور میڈل ایسٹ پر دو بڑے امپائر حاوی تھے، پرشیا میں ساسانی امپائر اور ایشیا مائنر میں بائزنٹائن امپائر۔ یہ دونوں امپائر صدیوں سے لڑتے آ رہے تھے۔ عرب ایک گرم ریگستان تھا اور تیل کی کھوج سے پہلے کی دنیا میں عرب میں کوئی بھی ویلیویبل ریسورس نہیں تھا۔ بیسیکلی وہاں نہ تو پانی تھا، نہ کھیتی اور نہ کچھ اور۔ اس لیے کسی بھی امپائر کو عرب پر قبضہ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ایسا اس لیے نہیں تھا کہ وہ عرب پر قبضہ کر نہیں سکتے تھے، بلکہ وہ قبضہ اس لیے نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس قبضہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اسلام کے رائز کے بعد بھی زیادہ تر اسلامی حکومتوں نے بھی صرف مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں پر قبضہ کیا اور عرب کے باقی حصے کو اچھوتا چھوڑ دیا۔ عرب کے آس پاس بہت سے ٹرائبس رہتے تھے۔ ان ٹرائبس میں سے ایک قریش مکہ میں رہتا تھا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹرائب تھا اور ہمیں اس کے بارے میں ہی بات کرنی ہے۔ مکہ کعبہ نام کے ایک پرانے مسجد کا شہر ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ ایسا کیا جس نے مکہ کی قسمت بدل دی۔ انہوں نے اسے حرم ڈکلیئر کر دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہاں وائلنس کرنا منع ہے، ورنہ اللہ کا عذاب ان سب پر آئے گا۔ حالانکہ عرب کے اکثر لوگ بت پرست تھے، پھر بھی وہ اللہ کو مانتے تھے اور اس میں یقین رکھتے تھے۔ مکہ کو حرم ڈکلیئر کرنے کا فائدہ ابراہیم علیہ السلام کے صدیوں بعد وہاں کے لوگوں کو ہوا اور اس نے مکہ کے ڈیولپمنٹ میں بڑا کنٹریبیوشن دیا۔ اس سے مکہ ایک ایسی جگہ بن گیا جہاں بزنس ایکٹیویٹی کرنا بہت آسان اور آرام دہ ہو گیا۔ مکہ عرب کی اکلوتی ایسی جگہ بن گیا جہاں کسی معمولی جھگڑے کی وجہ سے جان گنوائے بنا آپ سامان خرید اور بیچ سکتے تھے۔ حالانکہ مکہ کے لوگ ایک قدم آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے پورے عرب کو اور اس کے سارے ٹرائبس کو انوائٹ کیا کہ وہ آئیں اور اپنی مورتیاں خانہ کعبہ میں رکھیں۔ اس طرح عرب میں پوجے جانے والے سبھی دیوی دیوتا خانہ کعبہ کے اندر جمع ہو گئے۔ اس طرح یہ بات سامنے آئی کہ اگر عرب کا کوئی بھی ٹرائب مکہ میں وائلنس کرے گا تو یہ ان کے دیوی دیوتاؤں کو بھی ناراض کرے گا۔ ان سب کا اثر یہ ہوا کہ مکہ ایک بزنس سینٹر بن گیا۔ مکہ کے لوگ اس بزنس پر ٹیکس لگانے لگے اور انہیں شہر میں بیچی اور خریدی جانے والی ہر چیز میں حصہ ملنے لگا۔ حج سے ہونے والی آمدنی کے علاوہ یہ ان کی آمدنی کا دوسرا بڑا سورس تھا۔ چونکہ مکہ عرب کے سبھی ٹرائبس کے لیے مقدس جگہ تھی، اس لیے کچھ لوگ مکہ آئے بزنس مین سے سامان خرید کر فلسطین اور لیونٹ کے دور دراز علاقوں تک بھی جانے لگے۔ سماجک طور پر دیکھا جائے تو عرب کا ماحول عورتوں کے خلاف تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینے کا ٹریڈیشن بھی تھا، غلامی کا کلچر تھا۔ اگر کسی کے پاس زمین جائیداد نہیں تھی تو اسے کسی طرح کا رائٹ یا حق حاصل نہیں تھا۔ مشرکوں کے ساتھ ساتھ عرب میں عیسائی اور یہودی بھی رہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی آدمی عیسائی، یہودی اور مشرکوں کے عبادت گاہوں پر جائے بنا ان میں کوئی فرق نہیں بتا سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کی پرمپرا اور رسم و رواج کو اپنا لیا تھا۔ عرب میں ٹرائبس کے بیچ جنگ ہونا بہت عام تھا۔ جیسا کہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، پانی ایک ریئر ریسورس تھا، پانی کے لیے بھی لڑائیاں ہو جاتی تھیں۔ ٹرائبس کے بیچ چلنے والی نفرت اور جنگ صدیوں تک چلتی رہتی تھی۔ مکہ کے لوگوں نے کوشش کی کہ عرب کے لوگ زیادہ لڑائی نہ کریں، کیونکہ لڑائی سے بزنس متاثر ہوتا ہے۔ 6 صدی کے آخر میں عرب ایک ایسی جگہ بن چکا تھا جہاں سے ہم اسے ورلڈ پاور کے طور پر ابھرتا دیکھ سکتے تھے، اور وہی ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں عرب ایک ورلڈ پاور بن کر ابھرا اور دنیا پر چھا گیا۔